یہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال کیے جاتے ہیں، اس کا ایک طریقہ وہ ہے جو قدیم صوفیاء کرام خاص طور پر اور آج بھی بعض جگہوں پر خانقاہوں میں اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی لوگ قدیم زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی اللہ والے بزرگ کی خدمت میں جاتے ہیں، اور جیسا میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ کسی اللہ والے سے محبت قائم کرنا، محبت رکھنا، یا اس کی خدمت اور صحبت میں رہنا، یہ بھی بہت بڑا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ کسی بھی اللہ والے کی صحبت چند لمحوں کی بھی مل جائے تو غنیمت ہے، اور اگر آدمی اہتمام کے ساتھ کسی اللہ والے کے پاس جائے اور وہاں پر پڑا رہے اور اس سے تعلیمات حاصل کرے، اس سے ہدایات لے، اس کو اپنے حالات کی اطلاع کرے، وہ جو کچھ ہدایت دے اس پر عمل کرے، یہ بہترین وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ تو اسی غرض سے پہلے زمانے میں زیادہ کثرت سے یہ بات ہوتی تھی، اب کم ہو گئی ہے، کہ بزرگوں نے خانقاہیں بنائی ہوئی تھیں اور لوگ ان خانقاہوں میں جاتے تھے، کسی بزرگ کے پاس مدتوں رہتے تھے، ان کے پاس خدمت میں رہتے تھے، اور خدمت میں رہ کر وہ ان کو مجاہدات کراتے تھے، مختلف قسم کی مشقتیں اٹھواتے تھے، بڑی بڑی مشقتیں اٹھواتے تھے، اور بہت سارے کام ایسے کراتے تھے کہ جس سے ان کا نفس مرے، نفس کی خواہشات جو ہیں وہ مغلوب ہوں، اور ایسے اعمال کراتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کریں۔ اس میں بعض اوقات ذکر کا کوئی خاص طریقہ متعین کیا جاتا تھا، تو یہاں بیٹھ کر اس طرح ذکر کرو، اس طرح ضرب لگاؤ، اس طرح جہر کرو۔ اس کے مختلف طریقے اپنے اپنے بزرگوں نے اپنے اپنے تجربے کے مطابق تجویز کر رکھے، تو فی الواقع وہ مفید بھی تھے۔ جیسے ایک طریقہ ہمارے بزرگوں میں چلا آتا ہے اور بڑا مفید پایا ہے بزرگوں نے، جس کو 12 تسبیح کہا جاتا ہے۔ 12 تسبیح ہے، تو نام تو 12 تسبیح ہے، لیکن حقیقت میں وہ 13 تسبیحیں ہوتی ہیں، اور اس میں خاص طریقے سے بیٹھ کر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے طریقہ مقرر ہے کہ بھئی 4 زانو بیٹھے آدمی، 4 زانو بیٹھ کر اپنے دائیں پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اور انگلی ہے، اس کو بائیں پاؤں کی ران کی نیچے جو ہڈی ہے اس کو ان 2 انگلیوں سے پکڑے، ان کو پکڑے، کیونکہ ان کو پکڑنے سے قلب کا ارتکاز، یعنی کسی ذکر کے اوپر توجہ کامل ہونے کے لیے یہ ایک طریقہ بنایا ہوا تھا کہ یہاں پر اس طرح پکڑ کر اور پھر ذکر کریں، اور اس میں ذکر تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح کرو کہ بھئی قلب کی طرف منہ جھکایا ہوا ہے، اس سے منہ اٹھا کر دائیں طرف لے جاؤ لا الہ، اور پھر الا اللہ کر کے اپنے سینے پر ضرب لگاؤ، الا اللہ زور سے۔ اور جب لا الہ کہہ رہے ہو تو یہ توجہ کرو کہ مخلوقات کی محبت میرے دل سے نکل کر میں نے باہر پھینک دی، لا الہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا سب کی محبت پھینک دی، الا اللہ، سینے پر ضرب لگاؤ کہ جس سے یہ داخل ہو کہ
اللہ جل جلالہ کی محبت میرے قلب میں داخل ہو. لا الہ الا اللہ یہ 200 مرتبہ کرو. پھر جو ہے صرف الا اللہ الا اللہ الا اللہ اس کا ذکر کرو. کبھی تصور کرو کہ لا معبود الا اللہ، الا اللہ کہتے ہوئے لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ایک مرتبہ کرو لا الہ الا اللہ کے الا اللہ کہتے ہوئے لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں. ایک مرتبہ کرو الا اللہ کہتے ہوئے لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں. اور ایک مرتبہ کرو لا موجود الا اللہ، حقیقی وجود اس کائنات میں کسی کا نہیں ہے سوائے اللہ جل جلالہ، اور سب کا وجود جو ہے وہ عارضی ہے، فانی ہے، نامکمل ہے. حقیقی وجود، کامل وجود، دائمی وجود، مستقل وجود وہ صرف اللہ کا. پھر اللہ اللہ کرو. تو یہ تسبیحات یہ کہیں اس حدیث سے ثابت نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. کوئی اگر یہ پوچھے، لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کا، یہ مشائخ چشت کا بتا رہا ہوں، چشتی سلسلے کے مشائخ اس طرح یہ پہلا ایک طرح سے سبق ہوتا تھا چشتی مشائخ کے ہاں. کوئی جب مرید ہونے جاتا یا بیعت ہونے جاتا یا ان سے اصلاح کا طلبگار ہوتا تو یہ 12 تسبیح کا ذکر کرایا جاتا تھا. اب بعض اوقات جو لوگ ہیں نا خشک قسم کے جو حضرات ہوتے ہیں، خشک علمی ہیں. ایک علم ہوتا ہے تر، وہ علم تر وہ ہے جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے. اور ایک خشک ہوتا ہے جو بس کتاب سے حاصل ہوتا ہے، کتاب میں پڑھ لیا بس، کسی بزرگ سے تعلق نہیں، کبھی کسی سے دین سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش نہیں کی. تو وہ جو خشک علم ہوتا ہے نا، اس میں بعض اوقات آدمی کے دماغ میں خناس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بڑے بڑے بزرگوں پر بھی اعتراض کرتا ہے اپنے عقل کے مطابق. تو وہ ایسے خشک لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو تم نے طریقہ نکالا کہ رگ کو یہاں سے پکڑو اور اس کو رگ قیامات کہلاتی ہے، اس کو اس طرف پکڑو اور اس طرح الا اللہ کہتے ہوئے ایسے ضرب لگاؤ اور گردن کو دائیں طرف لے جاؤ پھر بائیں طرف لاؤ. یہ کہاں ہے کوئی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہیں بھی نہیں. تو یہ اعتراض کرتے تھے خشک لوگ. اور بعض افراط میں پڑ گئے کہ انہوں نے سارے دین کا مدار ان طریقوں میں رکھ لیا کہ بس دین یہی ہے، جو اس کو نہیں کرتا وہ اس کا دین سے تعلق نہیں. یہ افراط و تفریط. لیکن حق یہ ہے دونوں کے درمیان اعتدال کی بات یہ ہے کہ یہ جو طریقے مقرر کیے ہیں صوفیاء کرام نے مختلف سلسلوں میں، یہ کیا ہیں؟ یہ علاج ہیں. یہ بذات خود مقصود، یعنی یہ گردن کا ہلانا اور سینے پر ضرب لگانا اور رگ کو پکڑنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ بذات خود مقصود نہیں بلکہ علاج ہے. کہ ہم جیسے لوگوں کا دل دماغ ہر وقت دوسرے کا طرف لگا ہوا ہے. ذرا سوچو، ہر ایک آدمی اپنے گربان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ صبح سے لے کے شام تک کیا چکی چلتی رہتی ہے دماغوں میں. دماغ میں ادھر کا خیال، ادھر کا خیال، کھانے کا خیال، سونے کا خیال، کمانے کا خیال، اگر طالب علم ہے تو پڑھنے کا خیال، خدا کرے آتا ہو. تو وہ اس قسم کے خیالات سے دل دماغ جو ہے وہ بھرا رہتا ہے نا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا معبود ہے، اللہ میرا مقصود ہے، اللہ میرا نگہبان ہے، اللہ میرا پروردگار ہے، اللہ ہی کے پاس مجھے جانا ہے، اللہ ہی کے سامنے جواب دینا ہے، یہ خیال آتا ہے بہت کم، سمجھے نا؟ تو ہم لوگ جن کے خیالات ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں ان کے خیال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مرتکز کرنے کے لیے ایک علاج ہے، سمجھے نا؟ علاج کو مقصود نہیں قرار دیا جاتا، مقصود تو صفہ ہوتی ہے نا، لیکن مقصود ہے اللہ جل جلالہ کا ذکر، دل میں پیدا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا ہو جانا، یہ مقصود ہے۔ اس کے لیے مختلف تجربات سے مختلف علاج تجویز کیے گئے ہیں۔ کسی بزرگ نے اپنے تجربے سے یہ محسوس کیا کہ یہ جو دل ادھر ادھر گھوم رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور مرتکز کرنے کے لیے یہ طریقہ کیا ہے؟ مفید ہے، یہ طریقہ مفید ہے، تو انہوں نے وہ طریقہ اختیار کر لیا۔ دوسرے نے کوئی اور طریقہ، یہ جو سلسلے کہلاتے ہیں نا، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ کیا ہے؟ یعنی ایک طریقہ ہے اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق دل میں پیدا کرنے کے لیے مختلف اولیاء اللہ نے اپنے اپنے تجربات سے کوئی خاص طریقے مقرر کر دیے ہیں، وہ یہ سلسلے ہیں۔ چشتیہ، نقشبندیوں کے ہاں کچھ اور اسباق ہوتے ہیں، قادریوں کے ہاں کچھ اور ہوتے ہیں، اور سہروردیوں کے ہاں کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا، اگر کوئی برحق علماء برحق میں سے ہے اور تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بس دین اور سنت اس میں منحصر ہے، جو میں طریقہ کہتا ہوں اس میں کوئی منحصر قرار نہیں دیتا، سمجھے نا؟ اور نہ اس کو مقصود اصلی قرار دیتا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ علاج ہے، اور علاج کے طور پر یہ طریقے مقرر کیے گئے۔ علاج کے طور پر ان کو اختیار کیا جائے، تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے اللہ جل جلالہ کی یاد دل میں بیٹھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل میں بیٹھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خاصیت اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں وہ، تو اس لیے اس کے باقاعدہ نص سے ثابت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کسی علاج کے نص کے ثابت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ میں مجھ سے کوئی صاحب پوچھنے لگے کہ یہ چشتیوں کے ہاں 12 تسبیح کا جو سلسلہ ہے یہ اس کا کیا ثبوت ہے حدیث میں، کیا حدیث میں اس کو بتایا گیا ہو کہ یہ کرو؟ تو میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ بخار میں پیناڈول کھانے کا کہاں ثبوت ہے حدیث میں؟ یہ بات کہ بخار جب ہو جائے یا درد ہو جائے تو پیناڈول کی گولی استعمال کرو، اس کا کہیں قرآن میں ذکر ہے یا حدیث میں ذکر ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو ذکر ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تو علاج کے لیے کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی علاج کے لیے کرتا ہے، اس کو کوئی مقصود بالذات نہیں سمجھتا۔ اگر اس کو سنت سمجھنے لگیں گے کہ یہ سنت ہے، یہی بدعت ہو جائے گا۔ اگر اس کو سنت سمجھنے لگے، اس کو مقصود اصلی سمجھنے لگے تو یہی بدعت، گناہ ہے، پھر اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت، گمراہی ہے۔ تو یہ حقیقت میں ایک علاج کے مختلف طریقے، لیکن ہوا یہ رفتہ رفتہ کہ یہ طریقے علاج کے طور پر تجویز کیے گئے تھے،
بعد میں رفتہ رفتہ لوگوں نے ان کو مقصود بنا لیا اور طریق کو یعنی طریق سلوک کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں کو ان میں منحصر سمجھ لیا. یہ ہے تو بس ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں کرتا تو اس کا کچھ بھی کوئی دین کا کوئی کام نہیں کر رہا. وہ یہ غلو، یہ افراط یہ پیدا ہو گیا تھا خانقاہوں میں. اسی غلو اور افراط کو ختم کیا ہمارے حضرت والا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو خانقاہ تو بنائی تھانہ بھون میں، لیکن اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. کیا بات حقیقت ہے اور کیا لوگوں نے اس کا افسانہ بنا دیا ہے. اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تصوف کچھ اور چیز ہے اور طریقت کچھ اور چیز ہے، شریعت کچھ اور چیز. شریعت میں ایک چیز حرام ہے، طریقت میں حلال ہے، والعیاذ باللہ. اور طریقت والوں کو کیا معلوم کہ شریعت کے ذریعے وہ نہیں پہنچ سکتے اللہ تک، وہ طریقت کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. اور طریقت کے جو طریقے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں اللہ تک پہنچانے والے. اور جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں یا شریعت کو جاننے والے ہیں یا ان کی تربیت دینے والے ہیں، ان کو وہ تصوف سے طریقت سے خارج سمجھتے ہیں. حضرت والا نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات پر، ہمارے سارے بزرگوں نے، لیکن حضرت والا نے اپنا موضوع خاص طور پر اس کو بنایا اپنے مواعظ میں، ملفوظات میں، تالیفات میں، کہ یہ حقیقت شریعت اور طریقت متلازم ہیں. دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. جو شخص یہ کہتا ہے کہ طریقت بغیر شریعت کی ہو سکتی ہے، گمراہ ہے. طریقت بجز شریعت کے نہیں ہو سکتی جب تک کہ شریعت کے احکام کی پوری پابندی نہ ہو. شریعت وہ طریقت وبال ہے، وہ گمراہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے کا راستہ. اللہ بچائے. اس بات کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ، جتنی وضاحت کے ساتھ اور جتنے تاکید کے ساتھ حضرت والا نے بیان کیا اس آخری دور میں. اسی لیے حضرت کو مجدد ملت کا کہ تجدید فرمائی ہے، تصوف و سلوک کی تجدید فرمائی. جتنی بدعتیں اس میں داخل ہو گئی تھیں، جن کی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، ان سب غلط فہمیوں کو، بدعات کو رد کر کے تصوف اور طریقت کو نکھار کر پیش کر دیا جو عین قرآن و سنت کے مطابق. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے طریقوں کے لیے، اللہ تعالیٰ تک سے تعلق قائم کرنے کے وسیلوں کے طور پر مختلف بزرگوں نے اپنے اپنے طریقوں سے علاج کیے اور وہ کامیاب بھی ہوئے جب تک ان کو علاج سمجھ رہے تھے. آج تو یہ ہوتا ہے نا، صوفیوں کے پاس، کسی پیر کے پاس جاؤ اصلاح کے لیے یا مرید ہونے جاؤ، دعائت کرنے جاؤ، تو ان کو کچھ ذکر بتا دیتے ہیں، بھائی یہ ذکر کیا کرو، ٹھیک ہے، سنت کے مطابق، گناہوں سے بچو وغیرہ. اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے. تو پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی کسی بزرگ سے اصلاح کی غرض سے گیا بزرگ کے پاس، تو اسے بہت زبردست مجاہدات کرائے جاتے تھے، اس سے ریاضتیں کرائی جاتی تھیں. اچھا بھائی تم وہ آئے ہو اصلاح کرانے کے لیے، تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ یہاں پر جو خانقاہ ہے اس کی فلاں خدمت انجام دو، لوگوں کے جوتے اٹھایا کرو، سیدھے کیا کرو وغیرہ. اللہ تعالیٰ واقعہ حضرت والا نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے شیخ تھے، جب تک وہ زندہ رہے ایک دنیا کو نفع پہنچایا، لیکن جو اولاد تھی وہ غافل تھی،
اس نے اپنے شیخ سے کچھ حاصل کرنے کی فکر نہ کی. لوگ دور دور سے دنیا کے اطراف سے آتے، حضرت کے ساتھ رہتے، ان سے کی صحبت میں رہتے، فائدہ اٹھاتے، مکمل ہو کر کامل ہو کر چلے جاتے. حضرت کے بہت سے خلفاء ہو گئے. ان کے صاحبزادے تھے، وہ ان کو کچھ حضرت کی زندگی میں دھیان ہی نہیں ہوا یہاں تک کہ انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو فکر ہوئی کہ میں اپنے والد سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، ساری دنیا تو فیض اٹھا کر لے گئی اور میں محروم رہ گیا، تو اب کیا کروں؟ تو سوچا کہ حضرت نے بہت سارے خلفاء چھوڑے ہیں، ان خلفاء میں سے کسی کے پاس جاؤں اور جا کر ان سے درخواست کروں کہ میری اصلاح کریں. تو حضرت معلوم ہوا کہ وہ ان کے سب سے بڑے خلیفہ اور اعلیٰ درجے کے خلیفہ وہ بلخ میں رہتے، بلخ، اور یہ خود بہت دور ان سے رہتے تھے. تو سوچا خیر چلو کوئی بات نہیں، لمبا سفر کریں، لیکن میرے باپ نے جو دولت چھوڑی تھی اس کا کچھ حصہ میں بھی حاصل کروں. اس سفر کے تحت اس لیے سفر کیا بلخ کا. ان کو اطلاع دی کہ میں حاضر ہو رہا ہوں. جب ان کو پتا چلا کہ میرے شیخ کے صاحبزادے آ رہے ہیں تو انہوں نے ان کے استقبال کے لیے گیٹ لگا دیے، دروازے استقبال کے لیے بنا دیے. ایک بہت بڑا جمع غفیر لے کر ان کے استقبال کے لیے پہنچے اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ لے کر آئے، اپنے پاس بٹھایا، اعلیٰ درجے کے کھانا ان کے لیے تیار کرایا. جب 1-2 دن اس طرح گزر گئے تو صاحبزادے نے عرض کیا کہ حضرت یہ آپ نے میرا تو بڑا اعزاز و اکرام فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن میں کسی اور مقصد سے آیا تھا. کہا بھئی کیا مقصد تھا؟ تو مقصد یہ تھا کہ آپ نے میرے والد ماجد سے جو کچھ دولت حاصل کی وہ دولت میں چاہ رہا تھا کہ اس کا کچھ حصہ آپ سے میں بھی حاصل کروں. کہنے لگے اچھا اس کام کے لیے آئے، اصلاح کرانے کا. تو ٹھیک ہے بھائی، اب یہ دعوتیں سب ختم. اب آپ ایسا کرو کہ ہمارے ہاں خانقاہ کے اندر ایک حمام ہے جس میں پانی گرم کیا جاتا ہے لوگوں کے لیے وضو کا، تو اس حمام کو گرم کرنے کی خدمت آپ کے سکو. اب وہ نہ شان نہ شوکت نہ اعزاز اکرام نہ وہ پرتکلف کھانے، وہاں بٹھا دیا. وہاں بٹھا کر حمام جھونکنے لگے. تو حمام جھونک رہے ہیں، اسی کام میں لگا. اسی دوران شیخ نے جو بھنگن ہوتی ہے نا، یعنی صاف صفائی کرنے والی، جھاڑو دینے والی، کچرا جمع کرنے والی، ایک بھنگن سے کہا کہ ایسا کرنا، وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوں گے، وہ حمام جھونک رہے ہوں گے، ذرا ان کے پاس سے گزر جانا، اس طرح کے جو تمہارے ٹوکرے میں جو گڑبڑ شڑبڑ ہے نا، تو اس کا کچھ اس کی بدبو بھی آئے اس کو، اس طرح گزر. تو وہ بھنگن وہاں سے اب مجھے بتانا انہوں نے کیا کہا جواب میں، انہوں نے جو کچھ رد عمل ظاہر کیا ہو تو مجھے بتانا. تو وہ بھنگن ٹوکرا لے کر گزری. تو یہ شہزادے تھے، بھنگن کے پاس سے گزرنا ان کے شان کے خلاف تھا. تو ناراض ہو گیا اس کو، تیری یہ مجال، تیری مجال کہ یہ میرے پاس سے قریب ہو کر گزرتی ہے، کچرا لے کر بدبو پھیلا کر، جا دوسرا راستہ اختیار کر. اور نہ ہوا گنگو، وہ گنگو کے رہنے والے تھے، حضرت شیخ القدوس گنگو رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. نہ ہوا گنگو، یعنی گنگو اگر ہوتا تو تجھے میں اس عمل کی
سزا دیتا. وہ بھنگن گزر کے شیخ نے بلا کے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا جی وہ تو وہاں سے بڑے گرم ہو گیا، ناراض ہو گیا. میں ٹوکرا لے کے گزری تو بڑے ناراضی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر گنگو ہوتا تو میں تجھے سزا دیتا. کہا کہ ابھی تک بہت کسر باقی ہے، ابھی تک بہت نقص باقی ہے. کچھ عرصے اور حمام جھکوایا. پھر ایک دن بھنگن سے کہا کہ اب جانا اور جا کے ایسا کرنا کہ بالکل پاس سے اس طرح گزر جانا کہ ٹوکرا بھی ان کے ساتھ لگ جائے کچھ. ابھی تک تو یہ کہا تھا نا کہ پاس سے گزرنا بدبو چلی جائے، نہیں کہا ٹوکرا بھی ذرا سا لگا کے جانا اس کے پاس. تو وہ ایسے گئی. تو اب کہ کہا تو کچھ نہیں، شہزادے نے کہا تو کچھ نہیں، لیکن بہت ہی تیوری چڑھا کر اور چہرے سے بڑے ناگواری کا اظہار کر کے خاموش ہو گئے. شیخ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ جی اب کے ناراض غصہ تو نہیں کیا، کچھ بہت ڈانٹا اور ڈپٹا تو نہیں، لیکن بہت ہی خطرناک نگاہوں سے مجھے دیکھ. کہنے الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کا شکر فائدہ ہو رہا ہے. پھر سر جوکتے رہے مدتوں. تو ایک مرتبہ بھنگن سے کہا کہ ایسا کرنا کہ ٹوکرا لے کے جانا اور وہاں پر ایسا کرنا جیسے گر گئی ہو، ایسا جیسے تم گر رہی ہو، پھسل رہی ہو، پھسل کے ٹوکرا گر گیا اور تھوڑا سا کچرا ان کے اوپر بھی گرا دینا. پھر بتانا کیا ہوا. تو شیخ وہ بھنگن گزری اور پاؤں پھسلا اور ٹوکرے کا کچھ کچرا بھی اس کے اوپر گر گیا. تو اب یہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمہاری چوٹ تو نہیں لگی؟ تمہاری چوٹ تو نہیں لگی؟ اس کو تسلی دی اور کہا کہ کوئی بات نہیں، چوٹ لگی ہو تو میں تمہارے اس کا کچھ علاج کر دوں گا. وہ اس کی ہمدردی کا معاملہ کرنا شروع کر دیا. بھنگن نے بھنگن سے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جی وہ تو آج تو انہوں نے نہ تو کوئی ڈانٹنا، نہ کوئی ڈانٹا، نہ ڈانٹا، نہ کچھ، اور الٹا میری خاطر مدارات کرنے لگے کہ تجھے چوٹ تو نہیں لگی ہو. کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبر کا، تکبر کا، عجب کا خناس دل سے نکال دیا.